نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ آج جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک جیسی دولت، قرآن پاک جیسی نعمت کو جو ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ میری اور سب کی حفاظت فرمائے۔ کل ایک واقعہ پڑھا جس نے جو ہے دل کو دہلا دیا، اور ذہن کے اندر بار بار یہ سوالات آنے لگے کہ واقعی میں ہم آج قرآن سے اتنا دور ہیں، ہم نے قرآن کو اتنا اپنے پیٹھ پیچھے ڈالا ہوا ہے، قرآن سے اتنی ناآشنائی ہے، قرآن سے ہم اتنا دور ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک گاؤں کے بارے میں ہے کہ وہاں کے جو ہے امام صاحب کے بارے میں ہے کہ وہاں ایک رواج تھا وہاں کے لوگوں کے اندر کہ رمضان کا جو مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے ہر گھر کا ایک انسان جو ہے گھر والے امام صاحب کو بہت ہی عزت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں دعوت کرتے، اور افطار کی، رات کے کھانے کی دعوت، اور اس کے اندر جو ہے اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے، ان کی ضیافت کی جاتی اور ان کا بہت ادب و احترام کیا جاتا، اور ہدیے وغیرہ بھی دیے جاتے۔ یہ پورے گاؤں والوں کا ایک عام رواج تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک جو ہے ان سے محبت کرنے والے شخص نے جو ان کی دعوت کی۔ اب دعوت ہوئی، دعوت ہونے کے بعد جو ہے یہ جو ہے امام صاحب چلے گئے۔ جانے کے بعد جو ہے اس گھر کے لوگوں نے، گھر کی عورت نے جو ہے گھر کے اندر دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر جو ہے کچھ 4 یا 5 ہزار روپے رکھے ہوئے تھے، وہ نہیں مل رہے۔ انہوں نے بہت تلاش کیے، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ نہیں ملے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی گئی کہ شاید امام صاحب نے لیے ہوں، امام صاحب کو ضرورت ہوں گی اس لیے انہوں نے لیے ہوں۔ اب دل کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، دل کے اندر عداوت پیدا ہونی شروع ہو گئی کہ اگر ان کو ضرورت تھی تو مانگ لیتے، بولتے، اس طریقے سے لے جانے کا کیا مطلب۔ اس طریقے سے چلتا رہا، اور یہ جو ہے پورا سال گزر گئے۔ اب وہ جو ہے پہلی صف میں ان کے سامنے بیٹھنے والا اب ان سے تھوڑی دوری پیدا کرنے لگا۔ اب جب دوسرا سال رمضان کا آیا، پورا سال گزرنے کے بعد پھر سے رمضان آیا، اب پھر وہی سلسلہ شروع ہوا، ہر گھر کے لوگوں نے دعوت کرنا شروع کی۔ اب ان کے آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دل کے اندر تو نفرت، عداوت آ چکی تھی، لیکن کہا کہ جب ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو اس بار بھی کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے پھر سے امام صاحب کو جو ہے دوسرے سال جو ہے پھر سے دعوت دی۔ اب دعوت کے اندر جب امام صاحب آئے تو آنے کے بعد جو ہے انہوں نے تھوڑی بات چیت کیا، اور پھر بعد میں سوال کیا کہ آپ جو گزشتہ سال آئے تھے اس وقت جو ہے اس ٹیبل کے اوپر، اس گھر کے اندر جو ہے کچھ رقم رکھے ہوئے تھے، وہ کیا آپ نے لیے تھے؟ تو اب تھوڑی دیر کے لیے امام صاحب خاموش ہو گئے اور پھر رونے لگے، بہت زار و قطار رونے لگے۔ پھر گھر والوں نے پوچھے کہ کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا کہ میں اس بات کے لیے، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے وہ پیسہ لیا اور تمہارے دل کے اندر کوئی بات آئی، میں اس کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اس وقت جو ہے میں جا رہا تھا یہاں سے، تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ہوا، جو باہر سے جو ہوا بہت تیزی سے آ رہی تھی، اور پیسہ یوں ہی رکھا ہوا تھا تو کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس کے لیے میں نے اس پیسے کو اٹھا کر یہ جو قرآن شریف رکھا ہوا ہے میں نے اس کے اندر رکھ دیا۔ اور مجھے رونا اس بات کا ہے کہ آپ نے پچھلے سال سے لے کر اس سال تک پورا سال گزر گیا، آپ نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا۔ اس بات کا مجھے رونا کہ اگر آپ قرآن کھول کر دیکھ لیتے
تو آپ کے پیسے بھی مل جائیں، لیکن اتنی ناآشنائی کہ ہم نے آج قرآن کو بھلا دیا، ہم نے آج قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں کے اندر سالوں سال قرآن جو ہے تختوں کے اوپر، طاقوں کے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کھولنے کی بھی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا تھا، اور ہمارے لیے یہ جو ہے راہ عمل ہے، عمل کی راہ دکھلانے والا ہے، اور ہم نے اسی کو پس پشت ڈال دیا، اور اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ بس یہی بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے، تاکہ جو ہے ہم قرآن پڑھنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔